अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आज एक इंतहाई अहम तरीन मौजू के मुख्तलिफ़ पहलुओं का तफसीलन जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, और वो मौजू ये है कि क्या सच्ची तौबा करने से, दिल से तौबा करने से हुकूकुल इबाद मुआफ़ हो जाते हैं या मुआफ़ नहीं होते। इसकी तफसील में जाने से पहले ये गुजारिश कर दूं कि तौबा की दो अक़साम हैं, एक है इजमाली तौबा और एक है तफसीली तौबा। इजमाली तौबा ये है कि आप अल्लाह पाक के हुजूर इंतहाई आजिज़ी के साथ और गिड़गिड़ा कर ये माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह, आज के दिन तक मुझसे जितने भी गुनाह माजी में सरजद हुए हैं उन सब की आपके हुजूर मैं माफ़ी तलब करता हूँ। गोया तमाम गुनाहों की आपने अल्लाह पाक से इकट्ठी माफ़ी मांग ली है। ये है इजमाली तौबा, यानी तमाम गुनाहों की इकट्ठी माफ़ी मांगने से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने आज के दिन तक जब आप तौबा कर रहे हैं, लम्हा मौजूद तक जितने भी सगीरा गुनाह किए हैं, जितने भी कबीरा गुनाह किए हैं, जितने भी ऐसे गुनाह किए हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह के साथ है या जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ है, उन सब की आपने इकट्ठी तौबा कर ली और माफ़ी मांग ली। इसको कहा जाता है इजमाली तौबा। अब दूसरी जो तौबा है उसको कहा जाता है तफसीली तौबा। इसके ज़िमन में वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें शामिल होती हैं जिनका आप कफ़ारा अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपने नमाज ताख़ीर से अदा की या नमाज़ें कज़ा की हैं, तो जब आपने तौबा कर ली उसके बाद आप उसका कफ़ारा भी अदा कर सकते हैं। उसके कफ़ारे का तरीका ये है कि आप जब फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं उसके साथ जो है एक इजाफ़ी नमाज पढ़ना शुरू कर दें, तो ये आप क़ज़ा नमाज़ों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। या अगर आपने बिला उज़र बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के रोज़े नहीं रखे तो वो रोज़े रखना शुरू कर दें, तो ये है तफसीली तौबा। और अब आ जाते हैं कि क्या सच्ची तौबा करने से हुकूकुल इबाद माफ़ होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखें, ये उसूल याद रखें कि सच्ची तौबा करने से, दिल से तौबा करने से हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं। हुकूकुल्लाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है उसका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसकी कई शक्लें हैं, कई सूरतें हैं, वो मैं तफसीलन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हुकूकुल इबाद के बारे में उसूल ये है, कायदा ये है कि इसकी माफ़ी की दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि आपने जिसका हक़ खाया है वो हक़ उसको लौटा दें, और दूसरी सूरत यह है कि उससे माफ़ी मांग लें और वो आपको माफ़ कर दे। ये दो सूरतें हैं जहाँ पे हुकूकुल इबाद माफ़ हो सकते हैं। अब किसी का हक़ खाया है, इससे मुराद क्या है? फ़र्ज़ किया आपने किसी का माली हक़ खाया है, किसी ने आपको उधार दे दिया है, किसी ने आपको कर्ज़ दिया है और आप वो कर्ज़ लेकर बैठ गए हैं। भाई, आप कर्ज़ अदा ही नहीं कर रहे, तो उसके कर्ज़ को आप अदा कर दें, आपका वो गुनाह माफ़ हो गया। या किसी मज़दूर की मज़दूरी आपके ज़िम्मे वाजिब थी और आपने वो अदा नहीं की, तो आप उसकी वो मज़दूरी अदा कर दें, आपका ये हक़ भी माफ़ हो जाता है। माली हक़ के अलावा दूसरा ये है कि आपने किसी की ग़ीबत की है, ये भी आपने उसकी हक़ तलफ़ी की है, या किसी को बुरा कहा है, ये भी आपने उसकी हक़ तलफ़ी की है। ये भी हुकूकुल इबाद के मामले में आता है और इसकी माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। आप उससे माफ़ी मांगेंगे और वो आपको माफ़ करेंगे, तब आपका ये हक़ माफ़ होगा। अब आ जाएं एक और सूरत की तरफ। फ़र्ज़ किया मैं एक शख्स से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपकी ग़ीबत की, आपकी बुराई की, आपको ये आपके साथ ये बुराइयाँ जो हैं वो मंसूब कर दी हैं। उसके बावजूद भी वो शख्स डट गया और कहता है कि जाओ जी, मैं आपको माफ़ नहीं करता, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इस ख़ानदान के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मैं फ़लाँ हूँ।
تو آپ کی یہ جرت کہ آپ نے مجھے برا کہا، آپ نے میری غیبت کی، مجھ سے یہ برائیاں منسوب کر دی، تو جاؤ میں آپ کو معاف نہیں کرتا۔ معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ شخص ڈٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کو آپ یا میں یا کوئی بھی شخص پابند نہیں کرتا۔ جب آپ نے معافی مانگ لی، اس کے باوجود بھی وہ شخص ڈٹ گیا ہے اور آپ کو معاف نہیں کر رہا، تو جناب اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حق جو ہے، کیونکہ اس کی رحمت کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ پابند نہیں کر سکتا، کوئی بھی پابند نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہی نہ ہوں۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں کہ 99 قتل کیے تھے۔ ایک صاحب علم سے جا کے پوچھا کہ کیا میرے یہ 99 قتل معاف ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، تو ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا اور 100 پورے کر لیے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی بخش دیا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ پاک کی رحمت پابند نہیں تھی۔ اللہ پاک نے یہ دیکھا کہ سچے دل سے اس نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، اور اس کے لیے عملی قدم بھی اس نے اٹھانا شروع کر دیا ہے، تو اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک اب وہ 99 قتل یا 100 قتل جو کیے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو اللہ پاک سے انصاف مانگیں گے کہ آپ نے تو معاف فرما دیا، ہم نے تو معاف نہیں کیا، تو اللہ پاک ان کو راضی کر لیں گے۔ اللہ پاک جب آپ کے حقوق العباد معاف کرنا چاہتے ہوں، دیکھیے اللہ پاک نے ان سے پوچھ کے تو معاف نہیں کیا 99 قتل والے کو، لیکن اللہ پاک ان کو کمپنسیٹ کر دیں گے، اس قدر اجر دیں گے کہ جب وہ اجر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ معاف کرنے پہ آ جائے تو اس کی رحمت کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، لیکن اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ حق لوٹا دیں یا پھر جو ہے اس کا جو ہے یا اس سے معافی مانگ لیں۔ ایک اور چیز یاد رکھیں، ان سب چیزوں سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک فکر پیدا ہو، آپ کے دل میں احساس پیدا ہو، سچی فکر، دل سے فکر پیدا ہو کہ میں نے لوگوں کی حق تلفی کی ہے اور میں نے اس کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ فکر پیدا ہونی ہے، اس فکر نے آپ سے حقوق العباد معاف کروانے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کیونکہ جب آپ کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے گی، فرض کیا میں ایک فہرست مرتب کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 30 رشتہ داروں کی غیبت کی، 10 دوستوں کی غیبت کی ہے، برائیاں کی ہیں، فلاں برائیاں اس کے ساتھ منسوب کی ہے، میں نے فلاں کو قرض دینا تھا، فلاں کا یہ حق آیا، فلاں کا یہ حق آیا، بہن کا جائیداد میں حصہ نہیں دیا، تو میرے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی اور میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اب یہ ان کے حقوق لوٹانے ہیں۔ تو آپ نے اس کا طریقہ، جب یہ فکر پیدا ہوگی تو آپ عملاً اقدامات کرنا شروع کر دیں گے۔ فرض کیا آپ نے لوگوں کو خطوط بھیجنا شروع کر دیے، آج جدید دور ہے، واٹس ایپ کرنا شروع کر دیے کہ معاف کر دیں بھائی صاحب، میں نے آپ کی غیبت کی تھی، فلاں کے سامنے فلاں برائیاں آپ کے ساتھ منسوب کی تھی، میں سچے دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو جب آپ کے اندر فکر پیدا ہو گئی تو آپ نے عملی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے، اور فرض کیا میں نے ایک شخص سے 1 لاکھ روپے قرض لیا تھا، اب میرے مالی وسائل اس قدر اجازت نہیں دیتے، 20,000 میری تنخواہ ہے اور جناب علی اور میری جو تنخواہ ہے اس میں میری اہل خانہ بھی ہے، تو 20,000 میں ان کا 1 لاکھ کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ 1,000 روپیہ ہر مہینہ اس کو دوں گا یا جمع کرتا رہوں گا اور اس کو اکٹھے لوٹا دوں گا۔ تو یہ میں نے عملاً اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ اس دوران اگر میرا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک پھر بھی میرے وہ حقوق العباد معاف فرما دیں گے، وہ کام میں نے اپنی موت کی وجہ سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سچے دل سے اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں اور سٹیپ لینا شروع کر دیں، اور کسی بھی وجہ سے، موت کی وجہ سے یا کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے اگر وہ پھر بھی آپ اس منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، ایسی صورت میں بھی آپ کے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں۔ فرض کیا 1 لاکھ روپے تو میں نے ایک شخص کو ادا نہیں کیے، میں نے 1,000 ادا کر دیے اور میرا انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک اس کو راضی کر لیں گے، اللہ پاک اس کو راضی کر لیں گے، یہ کہہ کر کہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا تھا، اس نے قدم اٹھانا شروع کر دیا تھا، پہلا سٹیپ لے لیا تھا، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ پاک اس کو راضی کریں گے، اس کو اجر دیں گے۔ تو اس طرح یہ حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں آج ہی سے سچی فکر پیدا ہو جائے اور پہلا سٹیپ آپ اٹھانا شروع کر دیں۔ اس لیے یہ معاملہ ذرا مشکل ہے کہ انسان کو بہت سارے سیکریفائس کرنی پڑتی ہے کہ میں معافی مانگوں گا، میں اس کا حق جو ہے نا ادا کروں گا،
تو حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہے اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سر دست اتنا ہی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔